انتقال ہو گیا ابو طالب کے بیٹے عبد المطلب، ایک تو عبد المطلب ہیں، دوسرے ابو طالب ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں. تو ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والے ایک طرف، دوسرے عبد المطلب جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں. تو عبد المطلب ہے، ابو طالب ہیں، یہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنے والے، پرورش کرنے والے. جب ان لوگوں کی زندگی میں شرک تھا تو ابو طالب کا جب انتقال ہونے لگا تو اس وقت اللہ کے نبیوں نے کلمے کی تلقین فرمائے نہیں پڑھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے کہ ان کا حال کیا ہے، انہوں نے آپ کی بہت حمایت کی ہے تو اللہ ان کو جنت میں اچھا رکھے گا، آپ کے صدقے انہیں معاف کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے میری خدمت کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ہلکا عذاب دے گا، اور وہ عذاب یہ ہوگا کہ انہیں آگ کی جوتیاں اللہ پہنائے گا، اور اس کا اتنا سخت عذاب ہوگا کہ وہ جوتیوں کے کھولنے کی گرمی کی وجہ سے دماغ پکتا اور کھولتا ہوگا، ہانڈی میں سالن کھولنے کی طرح. نبی کی پرورش کرنے والے کی اگر زندگی میں کفر ہو اللہ اسے گوارا نہیں کرتے ہیں. یہاں پر حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا جا رہا ہے. کس قدر اللہ کے ساتھ شرک کی بات ہے. ایک طرف تو یہ ہو گئی کہ اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رہے. اس سے آگے دوسرا عقیدہ حضرت عیسائیوں کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی ہیں. اس سے ایک دو ہاتھ آگے، نعوذ باللہ. اللہ کا بیٹا اللہ ہی ہوتا ہے، انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے، تو اللہ کا بیٹا اللہ ہی ہوتا ہے. تو دوسرا عقیدہ ان کا یہ بنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ ہے. ایک طرف تو اللہ کو ایک مانتے بھی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ مانتے ہیں، روح القدس کو بھی اللہ مانتے ہیں. روح القدس وہ حضرت جبرائیل مراد لیتے ہیں یا حضرت مریم مراد لیتے ہیں. بہرحال اللہ میں وہ تین چیزیں مراد لیتے ہیں. تو اللہ بھی اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہے، روح القدس بھی اللہ ہے. تین چیزوں کو ملا کے وہ اللہ مانتے ہیں. دو ہو گئے. تیسری بات آگے وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں عیسائی حضرات کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے نعوذ باللہ قتل کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا، پھانسی دے دیا. کتنا گھناؤنا عقیدہ ہے. ایک طرف تو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، دوسری طرف آگے بڑھ کے اللہ مان رہے ہیں، اور پھر جسے اللہ مان رہے ہیں وہ کیسا کمزور اللہ ہے کہ یہ قوم اسے پھانسی دے رہی ہے. نہ اللہ اسے بچا رہا ہے جو خود اللہ ہے، اور نہ اللہ اسے بچا رہا ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. یعنی اللہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا پا رہے نعوذ باللہ، اور دوسرے معنی میں وہ حضرت عیسیٰ کو خدا مان رہے ہیں، تو خدا خود اپنے آپ کو اپنے ہی بندوں سے بچا نہیں پا رہا ہے. تو اللہ کے ساتھ کتنی بڑی توہین ہے. شان الوہیت میں کس قدر گھناؤنی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف کیسی بات منسوب ہے کہ ایک تو اللہ مان لی، اللہ کا بیٹا مان لی، اور پھر اللہ کو پھانسی دینا بھی مان لی. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. ان لوگوں نے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل بھی نہیں کیا، سولی بھی نہیں دیا، لیکن اللہ نے ان پر یہ اشتباہ پیدا کر دیا، کنفیوژن کر دیا کہ وہ تو سمجھے کہ ہم نے سولی دے دی، پھانسی دے دی. اللہ نے انہیں آسمان پہ اٹھا دیا. وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. اللہ نے اپنی طرف انہیں اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ دنیا میں مبعوث فرمائیں گے. تو عیسائیوں کے یہ سارے عقیدے ہیں. اب دوسری طرف یہودیوں کا، جب ادھر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو عیسائیوں نے اس پیدائش کو اتنا عجیب سمجھا کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا تو یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، تو اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہے. ایک طرف اتنا غلو ہو گیا. دوسری طرف یہودیوں نے اتنی گھناؤنی حرکت کر دی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے قدرت کے ذریعے سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کو اللہ کی قدرت ماننے کے بجائے ان لوگوں نے حضرت مریم پر نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگا دی، اور یہ کہنے لگے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ 100 بار اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ. وہ کہنے لگے کہ حضرت مریم نے زنا کیا اور اس زنا کی وجہ سے عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں. یہ قوم تو اس قدر گری اور یہ قوم اس قدر بڑھا دی، اور بڑھانے میں بھی غلو کہ اللہ کی شان میں تعمیر اور توہین. ادھر تیسرا ہے مسلمانوں کا مسلک. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان ہیں، بشر ہیں، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. قرآن میں اللہ نے اس کی
صراحت فرمائی ہے وہ نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، عیسائیوں بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، وہ اللہ نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اللہ نہیں ہیں، پیغمبر ہیں، اور ہمارا مسلمانوں کا ان پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے آسمان سے کتاب عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے انہیں کئی معجزے عطا فرمائے تھے۔ ایک معجزہ مردوں کو زندہ کرنے کا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو کے ہزاروں سال گزر گئے، قوم کے لوگوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو معجزہ دیا ہے تو یہ فلاں قبر ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی، اور ان کے انتقال ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، آپ تھوڑا ان کو زندہ کر کے دکھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر پر پہنچے، اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یا اپنا ہاتھ مار کر فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ قبر کے اندر سے اپنے بالوں کو اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے، تو حضرت سام رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت نوح کے بیٹے ہیں وہ کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے اقد قامت القیامہ، کیا قیامت آ گئی، کیا قیامت آ گئی، اس قدر خوف تھا ان پر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قیامت نہیں آئی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سر کے بال سفید ہیں، بالوں کا سفید ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ تو بہت پرانے ہیں، نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی پوری نسل کے اولاد کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے بالوں کا سفید ہونا شروع ہوا، لیکن حضرت سام جو حضرت نوح کے بیٹے ہیں ان کے بال سفید تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سام تمہاری نسل میں تو بال سفید نہیں ہوتے تھے، پھر یہ بال سفید کیسے ہو گئے؟ تو حضرت سام نے فرمایا کہ جب میری جان اور روح نکلنے کا وقت آیا تو جان اور روح نکلنے کی تکلیف اس قدر سخت تھی کہ اس تکلیف سے میرے کالے بال سفید ہو گئے، میرے کالے بال سفید ہو گئے، تو جان نکلنے کی تکلیف اس قدر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر اللہ کے حکم سے چلے جاؤ، تو پھر واپس قبر میں چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک خادم آتا تھا خدمت کرنے کے لیے، نوجوان تھا، اس کے انتقال ہونے کا وقت قریب آیا تو ان کی بہن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اطلاع بھیجی کہ میرا بھائی مر رہا ہے اور ہمارا کوئی گزارے اور سہارا نہیں ہے، آپ تھوڑا اس کو زندہ فرما دیں یا موت سے بچا لیں۔ اور اللہ نے معجزہ ان کو دیا تھا زندگی سے بچانے کا یا مرے ہوئے آدمی کو زندہ کرنے کا، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام اس تک پہنچنے کے لیے 3 دن کی مسافت لگتی تھی۔ تفسیر خازن میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے، 3 دن کی مسافت ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے یہاں سے پہنچے، 3 دن ہو گئے، 3 دن میں وہ انتقال بھی ہو گیا، اس کے گھر والوں نے اسے دفن بھی کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر پہنچے، وہاں پر فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ نوجوان کھڑا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے زندہ رہو، تو وہ کئی سالوں تک زندہ رہا، شادی کیا، اولاد ہوئی، پھر جب اس کی موت مقدر تھی تو اللہ نے اسے موت دی۔ اب نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب نہیں ہے۔ اب کوئی ایڈریس پوچھے کہ ہے تو بتا دو، پھر ہم تھوڑا اپنا ٹائم آگے کر لیں گے، تھوڑا اور 2-4 شادیاں کر لیں گے، تھوڑا اور 2-4 بزنس کر لیں گے، جو مر گئے ان کو دوبارہ زندہ کر لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، قیامت کے قریب آئیں گے، لیکن اس وقت یہ سارے معجزے نہیں ہوں گے، اس وقت یہ سارے معجزے نہیں ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ اللہ نے معجزہ عطا فرمایا مردوں کو زندہ کرنے کا، بیماروں کو شفا دینے کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات میں سے ایک عجیب چیزیں لکھی ہے، زاہد فی دنیا شخص تھے، دنیا سے بے رغبتی اور کوئی تعلق دنیا جمع کرنے کی کوئی فکر نہیں، کمائی کی کوئی فکر نہیں، ہمیشہ اللہ کی دین کی محنت میں لگے رہتے تھے۔ مسیح کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے، دوسرا مسیح کے ایک معنی آتے ہیں زیادہ سفر کرنے والا، اور زیادہ سفر وہ دین کی خدمت کی خاطر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے لگا، نفرت کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نئے نبی آ گئے، یہودی انہیں نبی ماننے تیار نہیں تھے، نعوذ باللہ انہیں تو ولد الزنا شمار کرتے تھے، تو گالیاں دینے لگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے وہ کہنے لگے آپ انہیں جواب کیوں نہیں دیتے ہیں، آپ انہیں ڈانٹتے کیوں نہیں ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس کے برتن میں جو ہے وہ وہی دے سکتا ہے، جس کے برتن میں جو ہے وہ وہی دے سکتا ہے، اس کے برتن میں گالیاں ہیں وہ گالیاں دے سکتا ہے، میرے برتن میں گالیاں نہیں ہیں تو میں گالیاں کہاں سے دوں؟ بااخلاق تھے، لوگ ان پر ظلم کرتے تو گوارا کر لیتے تھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آسمانوں پر اٹھانے کا وقت آیا اور لوگ یہودی ان کو قتل کرنے کا پلاننگ بنائے اور چاروں طرف سے گھیرا کر لیے اور ایک آدمی کو گھر میں داخل کیے کہ جاؤ ان کو باہر لے کے آؤ. تو جو داخل ہوا اللہ تعالیٰ نے ایک روایت میں کہ اسی کو حضرت عیسیٰ کی شکل بنا دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اب یہ داخل ہو کے بہت دیر ہو گیا. اب جو باہر کھڑے تو کہنے لگے بھائی کہاں جو گیا ابھی تک نہیں آیا, تم جاؤ. دوسرا گیا, تیسرا گیا. تو جو پہلے گیا تھا اسی کو عیسیٰ سمجھ کر لوگ اسے مار دیے اور پھانسی دے دیے. اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, انہوں نے عیسیٰ کو تو کچھ نہیں کیا لیکن جو ان کا عیسیٰ تھا اسے مار دیے اور یہ سمجھے کہ انہوں نے اللہ کے عیسیٰ کو مار دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے قریب انہیں دنیا میں دوبارہ مبعوث فرمائیں گے اور اللہ کے نبی کی شریعت حکم و نافذ فرمائیں گے اور اسی پر عمل فرمائیں گے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ ہے اور تفصیل قرآن اور حدیث میں مزید ہے. اس کے آگے اب ہم یہ دیکھیں کہ کرسمس ڈے جو مناتے ہیں, یہ کرسمس ڈے منانے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ ہیں. اور کرسمس ڈے منانے کا مطلب 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منانے کا مطلب یہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ان کے پیدا ہونے کا ڈیٹ آف برتھ ہے 25 دسمبر. جبکہ قرآن مجید میں اور ان کی بائبل میں اور دنیا کی جتنی معتبر کتابیں ہو سکتی ہیں, کسی کتاب میں 25 دسمبر حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہونے کا کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے 600 سال کے بعد طے کرے لوگ بیٹھ کر کہ کب پیدا ہوئے, کون سی تاریخ میں دوبارہ ان کو پیدا کرنا. اب وہ تاریخ دوبارہ بیٹھ کے مشورہ کر کے 25 دسمبر فکس کیے ہیں, ورنہ تو نہ قرآن میں ہے. اور قرآن میں اشارہ کیا ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اشارہ قرآن میں جو ملتا ہے وہ ہے گرمیوں کے موسم میں پیدا ہونا. دسمبر سردیوں کا موسم ہے. قرآن میں جو اشارہ ملتا ہے وہ گرمیوں کا موسم ہے. کیسے اشارہ ملتا ہے؟ حضرت مریم کی جب ولادت ہوئی تو وہ کمزوری محسوس کی ہے تو اللہ نے فرمایا کھجور کے درخت ٹہنی ہلاؤ, تمہیں کھجور ملیں گے, پکے پکے کھجور ملیں گے. اور سب جانتے ہیں جو کھجوروں کا بزنس کرتے ہیں, کھجور پکنے کا موسم گرمی کا موسم ہوتا ہے. سردیوں میں کھجور نہیں پکتے ہیں, سردیوں میں کھجور نہیں پکتے ہیں. معلوم نہیں تو معلوم کر لیجئے. سردیوں میں کھجور نہیں پکتے ہیں, گرمیوں میں کھجور پکتے ہیں. اور وہ کھجوریں جو اللہ نے عطا کی ولادت کے بعد عطا کی اور پکنے کا موسم گرمیوں کا ہے. تو گرمیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں, سردی کے موسم میں پیدا نہیں ہوئے. اور یہ دسمبر 25 دسمبر کو مناتے ہیں, سردی کا موسم, اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں. ایک غلطی تو یہ ہے. اور دوسری غلطی ہے کہ وہ پیدائش حضرت مریم سے پیدا ہونے کا دن نہیں مناتے ہیں, اللہ سے پیدا ہونے کا دن مناتے ہیں, نعوذ باللہ. تو ان کا میری کرسمس ڈے منانے کا مطلب یہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ اللہ سے پیدا ہوئے ہیں, نعوذ باللہ. تو ان کے اس تہوار میں اور ان کی اس فنکشن میں, اسکولوں میں, کالجوں میں, جہاں جہاں پر کرسمس ڈے منایا جاتا ہے اس میں ہیپی میری کرسمس ڈے کہنا یا کرسمس ڈے مبارک ہو کہنا یا ان کی ان تہواروں پر ہدیہ قبول کرنا یا ہدیہ دینا یا ان کی طرف سے کوئی مٹھائی قبول کرنا یا انہیں مبارکبادی دینا, یہ سب چیزیں مذہبی ہوتی ہیں اور اس میں کسی طرح کی دخل دینے کی اجازت نہیں ہے, ناجائز اور حرام ہے. اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے ماں باپ کو اس میں لکھ کے بھیجتی ہے وہاں کی ٹیچر کہ نوٹ بک دیکھ لو, ہم نے لکھ کے دیا ہے کہ فلاں ڈریس پہن کے آئے تمہارا بچہ اور فلاں بیلون لے کے آئے, فلاں کیک لے کے آئے اور وہ سارا فنکشن ہوگا. یاد رکھو مسلمانوں, تمہارے بچے جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہاں پر معیاری کرسمس ڈے کے فنکشن میں اپنے بچوں کو شریک کرنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. وہ نعوذ باللہ گویا کہ اللہ سے ولادت میں ایک طرح کی شرک میں مداخلت میں حصہ لینا ہے. شرک میں حصہ لینا, اور شرک اللہ کو ہرگز گوارا نہیں ہے. اور وہ اس طرح کا بچے کا ذہن بگاڑتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسٹیچو بنا کے رکھ دیں گے جس پر سولی دی گئی ہے اور وہ پھر کہیں گے کہ مانگو اے اللہ ہمیں چاکلیٹ دے دے, کوئی چاکلیٹ نہیں گرے گا. اے رسول ہمیں چاکلیٹ دے دے, کوئی چاکلیٹ نہیں گرے گا. اور اس کے بعد کہیں گے یسوع مسیح ہمیں چاکلیٹ دے دے, تو پھر اوپر سے چاکلیٹ ڈالیں گے اور دیں گے اللہ نے تمہیں نہیں دیا, تمہارے رسول نے تمہیں نہیں دیا, عیسیٰ مسیح نے تمہیں چاکلیٹ دیا. تو بولو بھگوان کون ہوتا ہے؟ اس طرح بچوں کا ذہن بگاڑتے ہیں. اور دوسرا جاہلوں کا ذہن یہ بگاڑتے ہیں. دنیا میں سب سے پہلے کون سی کتاب آئی؟ تورات آئی, وہ لوگ چلے گئے. اس کے بعد کون سی آئی؟ انجیل آئی. تو انجیل کے بعد قرآن آئی. انجیل اور قرآن میں سب سے پہلے کون سی کتاب ہے؟
انجیل اور قرآن میں پہلی کون سی کتاب ہے؟ انجیل پہلے ہے، قرآن بعد میں. تو پہلی جو آئی اسے مانیں گے، بعد میں جو آئی اسے مانیں گے؟ پہلی جو آئی اسے مانیں گے، تو پہلے انجیل کو مانیں. تو اس طرح جاہلوں کا عقیدہ بگاڑ کر وہ لوگ، حالانکہ انجیل کی تصدیق قرآن کرتا ہے. قرآن جب تورات آنے کے بعد انجیل آئی، انجیل آنے کی وجہ سے تورات ختم ہو گئی، تو پھر انجیل آنے کے بعد قرآن آئی، تو قرآن آنے کے بعد انجیل ختم ہوگی. تو اگر پہلے آنے کو ماننا ہے تو پھر انجیل سے پہلے تورات آئی، تو تورات کو مانو پہلے. تو یہ الٹے سیدھی باتیں کر کے اسلام مسلمانوں کا عقیدہ بگاڑتے، اس واسطے اس میں شریک ہونا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.